مسلم ابن عقیل کی شہادت کا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نامہ پہنچا اور اطلاع ملی، امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے۔ بہتیرا لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، ان کے ساتھ برے پیش آئے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ امام حسین کی شہادت کا واقعہ۔ تشریف لے آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا۔ اندازہ کرنا، توجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ لوگوں، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ امام حسین کی نماز کا وقت صبح۔ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے، دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں، باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا۔ واہ حسین، قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بہادری تھی حضرت امام حسین، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایسی بہادری جو ہے کہیں کہیں ملتی ہے۔ سارا پانی دے دیا ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی، کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو۔ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں، خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ اللہ اللہ، کوئی شک نہیں اس میں، حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، سبحان اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں، مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ کیا بات ہے، امام حسین کی نمازوں کی بھی کیا بات ہے۔ فرمایا، او لوگوں، تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ کوئی شک نہیں اس بات میں، سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ بے شک بے شک، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ بے شک، کیا بات ہے امام حسین، کیا بات ہے۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا ہے اپنا کام کر نکلو، بس پھر دیکھی جائے گا۔ شہیدوں کو ان کا لاج ہی تباہ کر گیا، بے شک یہی بات۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔
लगा नहीं जी नहीं, यही खड़े खड़े आपको बैठ का ऐलान करना पड़ेगा। आप ऐलान कर दें कि वक़्त के हुक्मरान को मैंने वोट दे दिया, फिर हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। यजीद और हज़रत इमाम हुसैन से बैत लेने की कोशिश की। अल्लाह फरमाया याद रखो मैंने खातून जन्नत की छातियों का दूध पिया, इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया, मैं रहमतुल लिल आलमीन की गोद में पला हूं। याद रखो मेरी ये गर्दन कट सकती है, झुकने को तैयार नहीं। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हो वो कभी भी ऐसे नहीं झुक सकता। हज़रत इमाम हुसैन कभी नहीं झुके। अगर मैं झुक गया कयामत तक की उम्मत को हक व सदाकत का सबक कौन सिखाएगा? अल्लाह अल्लाह। मुसलमान कहा करेंगे नवासे रसूल ने सौदा कर लिया था, हम भी कर लेते हैं। फरमाया मैं खानदान दे सकता हूं, अपना जाहो हशम दे सकता हूं, अपना सर दे सकता हूं, तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर हुसैन का ज़मीर नहीं खरीद सकते, हुसैन का ईमान नहीं खरीद सकते। और तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी घुट्टी को तो देखो, मुझे तो इमामुल अंबिया ने अपने मुंह मुबारक से लुआब लेकर घुट्टी दी है। बेशक इमाम हुसैन हमेशा साबित कदम रहे और अपने मंजिल पर डटे रहे। हुसैन ने ऐलान कर दिया है हरगिज़ नहीं होगा, जाओ तुम जो कुछ करते हो करो। ऐसी बात कोई कदा नहीं होता। अर्ज कर रहा था सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देख लिया कि ये बाज नहीं आते और हालात बिगड़ रहे हैं, वाह हुसैन कुर्बान जाऊं तेरी शान पे, ये नहीं फरमाया मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं सोचता हूं, अपने खानदान के लोगों से मशवरा करता हूं, कहीं से पानी मंगाता हूं, कोई आदमी बुलवाता हूं, बल्कि फरमाया ओ लोगों मुझे 1 रात की मोहलत दे दो, मैं 1 रात तुमसे दुआ इस्तिग़फ़ार और कुरान की तिलावत और नमाज के लिए मांगता हूं। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन की बहादुरी चेक करो और परहेजगारी चेक करो। माशाअल्लाह 1 रात में भी रात दे दी गई। सैयदना हुसैन ने अपने खानदान की हजरात की मस्तूरात में गए, पर्दे में जाके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। सबर करना, मुसीबत जब आए उस पे सबर करना अच्छा है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बेशक अल्लाह पाक सबर करने वालों का साथी परवरदिगार है, तुम इनाम अल्लाह से लेना। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सबर करने वालों के साथ है। बेशक कई दिन का फाका गुजर गया, कई दिन की प्यास गुजर गई। एक माई भीख मांगने वाली दरवाजे पे आई, सादात के खेमे पे आके भीख का सवाल कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया हम रोजाना का ना जाने कितना दिया करते थे, आज तो अली असगर भी 3 दिन का प्यासा है। बहुत जुल्म किया यजीद और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। आज हम क्या दें? सबर चेक करें। हम अपना सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। एक बात बताऊं, अगर आप लिख के ले जाएं, इस कान से सुनकर इससे ना निकालें तो काम आएगी। मौलाना आजाद लिखते हैं कि ये जो करबला में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, इससे काफी दूर एक माई और उसका बेटा सफर कर रहे हैं। बड़ी बात समझ में आएगी अगर तवज्जो की। सफर करते करते जब शोर की आवाज आई, झगड़े की आवाज आई, तो मां ने कहा बेटा लड़ाई क्या, शोर मालूम होता है कोई झगड़ा है। उसने कहा मां तू तो कहां जाएगी, बैठ मैं देख के आऊं। वो गया और काफी देर के बाद आया और रोता हुआ आया और आके कहने लगा अम्मी जान गजब हो गया, कहर हो गया, जुल्म आ गया, नवासा रसूल को खानदान को लोगों ने ज़िबह कर दिया, तबाही मचा दी, गुलशन नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, नबी का बाग उजाड़ दिया, नबी का खानदान उजाड़ दिया, नबी की बेटियों की आबरू बर्बाद की। अल्लाह अल्लाह बहुत
ظلم کیا یزیدوں نے، اللہ پاک برباد سے تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کیا بات کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنا بڑا ستم دیکھ کر، گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تو واپس کیسے آ گیا؟ ماں بھی اہل بیت کی چاہنے والی تھی، ان سے تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ اللہ اللہ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا ہے، وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی۔ ماں ہو تو ایسی ہو ماشاءاللہ۔ آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا، اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا۔ جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما، ماں ہو تو ایسی ہو ماشاءاللہ، اپنے بیٹوں کو بھی میرا مالک میرا بیٹے کا نذرانہ ہے، قبول فرما، فوج میرے پاس نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ میرا جوان تھا، میں نے دے دیا ہے، قبول فرما۔ بیٹا کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، ادھر انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا، اللہ بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا، چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی، واہ ماں قربان ہو جاؤں، اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ کیا بات ہے، ماں کا بھی جگر چیک کرو، اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کر دیا اور ایک بہت بڑا اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، الہی قبول فرما، میں نہیں چومتی چاٹتی، قبولیت کی دعا مانگتی ہوں، کل قیامت کا میدان ہو، آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ، میں بھی تو آؤں گی۔ اہل بات کے جانے والوں کو ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہت بڑا بہادر ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی، بڑا سمجھایا، ارے زمین پھٹ جائے گی، تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں، فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میری اماں کی عظمت کو دیکھو، میرے باپ کی بہادری کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، شرم کرو شرم کرو۔ کیا بات ہے، یزید کہاں سمجھنے والے تھے نا، تو کس طرح سے کسی کو شرم آئے، اللہ اللہ، اور جس کا تقدیر جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے۔ حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے، یزیدوں کے ساتھ یوں سر جھکا رکھا ہے۔ حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ حر کو بھی پتا تھا کہ فرمایا پھر کیا سوچا؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا، کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ اس میں بدلنی ہوگی تو ایسے بدلتی ہے، کیا بات ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا۔ حضرت حر نے آخر میں
قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔ حضرت امام حسین کی بہادری چیک، حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ بہت بڑا امتحان ہے امام حسین۔ اندازہ لگاؤ، جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ حضرت امام حسین صبر کا پہاڑ تھا، سب کچھ برداشت کیا اللہ کے لیے، اسلام خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیوں بن گیا۔ صبر کا امتحان۔ تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کم سیکھو گے۔ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں، بہت ظلم ہوا ہے، 80 کے قریب زخم تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی، زبان تالوں سے چپٹ گئی، گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا۔ اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں، کتے پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں، دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ کمال ہے، نواسا رسول پہ پانی بند ہے۔ سب کچھ بند کر دیا یزیدوں نے امام حسین پر، پانی بھی بند کر اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں، وہ پھر بھی بکتا نہیں۔ کیا بات ہے، وہ بار بار کہتا ہے، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں۔ تم کیا کہتے ہو، تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں، میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ بہت ظلم کیے، ظلم میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں۔ پھر بھی نہ کہ امام حسین ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ نماز کا وقت قریب آیا، امام حسین کا آخری سجدہ، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا۔ سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، اوپر سے تیر برس رہا ہے امام تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، نبی کا سارا
خاندان ذبح کر دیا گیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا، حسین کو پھر بھی کیا حال ہے؟ کہتا لہو کی موج میں ڈوبے، اللہ، سارا خاندان لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حفاظت ہو تو ایسی ہو۔ کیا آؤ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھو۔ کیسے حفاظت کی امام حسین نے، ماشاء اللہ۔ آج چاروں طرف خیرات ہو رہی ہے، نیاز بٹ رہی ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ آؤ حلوے پہ قرآن نہ پڑھو، ضربے پہ قرآن نہ پڑھو، پلاؤ پہ قرآن نہ پڑھو، مٹھی کھیلوں پھلیوں پہ قرآن پڑھنے والوں، آؤ حسین کے قدموں میں آؤ اور حسین سے قرآن پڑھنے کا بل اور طریقہ سیکھو۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت پیغام قاری حنیف ملتانی صاحب نے جو اس بیان میں فرمایا ہے۔ حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ کیا بات ہے قاضی صاحب، کیا بات ہے۔ حسین نے خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھا، حسین نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام حسین نے کر دکھایا۔ حسین کو عقل کہتی تھی کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے، عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ۔ بالکل، اس نے دین کے ساتھ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا، سارا خاندان شہید کرا دیا، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا۔ بے شک، کیا بات۔ اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی، سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، مائیوں اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا، بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ خیمے کو آگ لگائی گئی۔ اللہ، جب یہ حالات ہوں اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے۔ ادھر قرآن پر رکھا تھا سارا خاندان، کوئی نہیں رویا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا، ایک بات سن لو، قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی، سیدہ صغرا تھی، سیدہ سکینہ تھی، خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں۔ کیا صبر ہے امام اہل حسین کے گھر۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کیا آیتیں ہیں قرآن پاک کی۔ قرآن کہتا ہے شہید سارے کو زندہ ہے، شہید زندہ، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ زینب کا عقیدہ ہے، صغرا کا عقیدہ ہے، سیدہ سکینہ کا عقیدہ ہے، خود حسین کا یہ عقیدہ ہے، علی اصغر اور علی اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے، زندہ رہے گا، قیامت کے بعد میں بھی زندہ، اب بھی زندہ، اللہ کے پاس روزی کھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن شہیدوں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ نعمتیں ملیں گی، وہ کہیں گے الہی ہمیں تو بار بار دنیا میں پیدا کر پھر تیرے نام پہ سر کٹائے، وہ اس میں مزہ آتا